يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الامين۔ پیارے اسلام بھائیو، اگر چھوٹی سی گزارش کروں، ناراض نہ ہونا، اگر تھوڑا سا ہمت کر کے آگے آ جائیں۔ اصل میں بات پتہ کیا ہے؟ قرآن مجید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان رحمت اللہ قریب من المحسنین، اللہ کی رحمت نیک بندوں کے قریب ہوتی ہے۔ آپ سارے نیک ہو، آپ پر رحمتیں برسیں گی، کچھ چھینٹا میرے اوپر پڑ گیا تو بیڑا پار ہو جائے گا، تو آپ تھوڑا سا اور قریب آ جائیں، اور قریب آ جائیں۔ ٹائم واقعی بابا جی نے بتلایا کافی ہو گیا ہے، تو میں انشاءاللہ مختصر سی چند باتیں آپ سے عرض کر کے پھر انشاءاللہ تعالی اجازت چاہتا ہوں۔ بڑی توجہ سے چند باتیں سننی ہیں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ، کتنی مرتبہ جی؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے بولو، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے بولو۔ جو میرا امتی روزانہ 50 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو کل بروز قیامت میں خود اس کے ساتھ مصافحہ فرماؤں گا۔ الحمدللہ اپنا عقیدہ ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جس کے ساتھ مصافحہ فرمائیں گے وہ جنتی ہو جائے گا۔ اگر کوئی دلیل پوچھے تو میں دلیل بھی عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے پاس ایک کپڑے کا دسترخوان تھا، جب یہ میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے تھے۔ یہ پیچھے والے بھی سامنے کرا دیں تو دیدار کرنا میرا ذرا آسان ہو جائے گا۔ یہ نہیں تو ادھر سائڈ پہ آ جائیں، آ جائیں آگے آپ کا دیدار کریں گے تو یار مسئلہ حل ہو جائے۔ آپ بھی آگے آ جائیں۔ جزاک اللہ۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس کپڑے کا دسترخوان تھا، جب یہ میلا ہو جاتا تو دھوتے نہیں تھے بلکہ آگ میں ڈال دیتے، میل جل جاتی، صاف شفاف دسترخوان باہر آ جاتا۔ ایک دن کسی نے پوچھ لیا، اے انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کپڑے کو تو آگ جلا دیتی ہے، اس کو کیوں نہیں جلا رہی؟ وہ کہنے لگا یہ سچی بات ہے، کپڑے کو آگ جلا دیتی ہے، لیکن جس کپڑے کو نسبت میرے آقا کے ساتھ ہو جائے اس کو نہیں جلاتی۔ کہنے لگے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اسی دسترخوان پر کھانا تناول فرمایا اور پھر اپنا دست اقدس اس کے ساتھ مس کیا، بس اس دن کے بعد جب بھی یہ میلا ہوتا ہے میں آگ میں ڈال دیتا ہوں، میل تو جل جاتی ہے، کپڑا نہیں جلتا۔ اب ٹائم کافی ہو گیا، میں چھوٹے چھوٹے سے اشارے صرف کروں گا۔ جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس تھوڑی دیر کے لیے مس کر جائے اس کو آگ، تھوڑا سا اونچی آواز سے، ایک مطلب پھر اونچی آواز سے بولو، اس کو آگ، تو جس ماں کے شکم میں سرکار 9 ماہ تک جلوہ فروز رہی، اس ماں کی شان کا عالم کیا۔ اور دوسری بات اور اشارہ کرنے لگا ہوں، جس کپڑے کے ساتھ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا دست اقدس مس کر جائے تھوڑی دیر کے لیے اس کو آگ نہیں جلاتی، یار سارے صحابہ کرام نے اسی دست اقدس پر تو بیعت کی ہے، ان کا مقام کیا ہوگا؟ یہ میں نہیں کہہ رہا، اللہ کا پاک کلام کہہ رہا ہے۔ سورہ فتح ہے، 26واں پارہ ہے، ہو سکے آپ خود جا کے کھول کے دیکھیں۔
اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، تحقیق اللہ تعالیٰ ان سب سے راضی ہو گیا جنہوں نے درخت کے نیچے بیٹھ کے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ بلکہ صحابہ کرام کا مکان تو میں اور آگے لے کے چلتا ہوں، اسی صورت میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جنہوں نے میرے محبوب کے ہاتھ پر بیعت کی ایسے ہے گویا انہوں نے رب کے ہاتھ پر بیعت کی ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ اسی لیے ہمارا عقیدہ ہے ہر صحابی نبی، تھوڑا سا اونچی آواز ہے، ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، یہ تو ایک نعرہ ہے نا، صحابہ کرام کا مقام اس سے بھی عرفہ اور اعلیٰ ہے۔ رب تعالیٰ نے 11ویں پارے میں دوسرا رکوع ہے، ارشاد فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، کہ صحابہ کرام کا مقام اتنا عرفہ اور اعلیٰ ہے کہ جو ان کے نقش قدم پر بھی چلا رب ان سے بھی راضی، وہ رب سے راضی، اور سب کے لیے جنت ہے۔ ارے جن کے نقش قدم پر چلنے سے جنت ملتی ہے ان کا اپنا مقام کتنا بلند ہوگا۔ حضرت صاحب ایک بندے سے میں نے سوال کر دیا، میں نے کہا یار تم یہ گھوڑے کا بڑا ادب کرتے ہو، وجہ کیا ہے؟ کہنے لگا حضرت صاحب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں گھوڑے پر سوار ہو کے گئے تھے، اس لیے ہم گھوڑے کا ادب کرتے ہیں۔ کیا کرتے ہیں؟ میں نے کہا یار جو آج تمہارے پاس گھوڑا ہے اس پر تو سرکار سوار نہیں نہ ہوگی، کیوں جی حضرت صاحب؟ میں نے کہا اس کا ادب کیوں کرتے ہو؟ کہنے لگے حافظ صاحب آپ نے بات سچی کی ہے، اس گھوڑے پر تو سرکار کا نواسہ نہیں سوار ہوا لیکن اس کی نسل میں سے تو چلے آ رہے ہیں نا، اس لیے ہم ان کا بھی ادب کرتے ہیں۔ میں نے کہا جس گھوڑے پر سرکار کا نواسہ سوار ہو جائے اس گھوڑے کی نسل کا بھی ادب کرتے ہو، اور جن کے کندھے پر ان کا نانا سوار ہوا اس سے دی کا ادب کیوں نہیں؟ مجھے کہنے لگا حافظ صاحب یہ سارے نا اپنے ذہن میں میری بات ذرا نقش کر لینا۔ کہنے لگا حافظ صاحب ہم صحابہ کرام کا ادب کرتے ہیں، وہ دین اسلام پر ہر وقت اپنا تن من دھن لٹانے کے لیے تیار رہتے تھے، لیکن حافظ صاحب جیسے ہی سرکار نے پردہ فرمایا کوئی کرسی کے پیچھے لگ گیا، کسی نے کسی کا حق مار لیا، کسی نے یہ کیا، کسی نے وہ کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ میں نے کہا بھائی اس کے میں تجھے 2 جواب دوں گا۔ کتنے جواب؟ آپ میں سے کسی نے نام سنا ہو میاں شیر محمد صاحب رحمۃ اللہ شرف مشری والے سنا ہوا ہے نا؟ بہت بڑے ولی کامل۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کا ایک مرید اس کی کسی سکھ کی عورت کے ساتھ کچھ آنکھ لڑ گئی۔ سکھ کی عورت نے کہا میرا شوہر شہر جا رہا ہے 2 راتوں کے لیے تو تم رات کو آ جانا۔ یہ تیار ہو کے بڑا خوشی خوشی گیا تو دیکھا کہ سکھ صحن میں ٹہل رہا ہے، یہ ڈر کے واپس آ گیا۔ اگلے دن ملاقات میں کہنا ہے آسانی تیرا انتظار کرتی تو آیا نہیں۔ میں نے کہا تو مروانے لگی تھی، سکھ تو باہر ٹہل رہا تھا۔ اس نے کہا تجھے مغالطہ لگا ہوگا، وہ تو آئی رات بھی نہیں ہوگا، تم آئی رات آ جانا۔ اگلی رات وہ پھر گیا، دیکھا پھر سکھ ٹہل رہا ہے، یہ ڈر کے پھر واپس آ گیا۔ اگلا دن جمعے کا تھا، کیا تھا؟ تو یہ جمعہ میاں صاحب کے پیچھے پڑھا کرتا تھا۔ جب جمعے کی نماز کے لیے سرکار کے پیچھے گیا تو آپ نے بیان میں ارشاد فرمایا بیلیو اے چنگے چنگے کام کریا کرو،
سد روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے بیلیو چنگے چنگے کام کریا کرو سن روز روز سکھ دا روپ نہ دھارنا پیا کرے ارے اس سے پتہ کیا چلا پیر جنا دے کامل میاں حضرت باہو او کنڈی لگ دے ترکے ہو ارے جس کا پیر کامل ہوگا وہ مرید کو ڈوبنے نہیں دیتا میں نے کہا جس کا پیر میاں شیر محمد ہو وہ مرید کو ڈوبنے نہ دے اور جس کا پیر امام الانبیاء ہو وہ صحابہ کرام لوگ ایسے ماشاءاللہ سبحان اللہ دوسرا جواب بھی عرض کر دیں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جب آپ کے وصال شریف کا وقت قریب آیا آپ نے اپنے ساتھیوں کو اکٹھا فرمایا اور وصیت فرمائی وصیت کیا تھی فرمایا جب میرا انتقال ہو جائے مجھے غسل دینا کفن پہنانا نماز جنازہ پڑھنا اور پھر میری چار پائی کو اٹھا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے در دولت پر جا کے رکھ دینا اور پھر درود و سلام پڑھ کے ادب سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے کون آیا ہے فرمایا اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم دروازہ کھول دیں تو مجھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں دفن کر دینا اور اگر دروازہ نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع میں دفن کر دینا میں نے ایک بات کہی ہے آپ نے یار توجہ نہیں کی اگر کی ہوتی تو آپ کا ایمان تازہ ہو جاتا یار وہ بات کیا ہے کسی صحابی نے یہ اعتراض نہیں کیا صدیق تم کیا کہہ رہے ہو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو پردہ فرمائے اتنے دن ہو گئے اور پھر آپ منو مٹی کے نیچے دفن ہیں دروازہ کیسے کھولیں گے اس سے پتہ چلا ہر صحابی کا عقیدہ ہے ہمارا نبی زندہ ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری اسی لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت رحمت اللہ لکھتے ہیں تو زندہ ہے واللہ اونچی بولو تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے چھپ جانے والے اللہ 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 اور جب آپ کا وصال شریف ہوتا ہے آپ کی چار پائی کو اٹھا کر لا کر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس کے سامنے رکھا جاتا ہے اور اگلی بات سنیں گے تو آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی آگے بڑھ کے جس نے عرض کی اس کا نام مولا علی شیر خدا درود و سلام پڑھ کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کا دوست صدیق آیا ہے ارے اتنا عرض کرنے کی دیر تھی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دروازہ بھی کھول دیا اور مزار پر انوار سے آواز آئی اوصل الحبیب الی الحبیب دوست کو دوست کے ساتھ ملا دو میں نے کہا صدیق تو وہ ہے جس کے پردہ کرنے کے بعد بھی سرکار نے ان کو اپنا دوست ہی قرار دیا ہے حضرت صاحب ایک اور نقطہ عرض کر کے پھر میں آگے چلتا ہوں میں نے ایک بندے سے سوال کیا یار اگر کسی کو میدان کربلا میں دفن ہونے کی سعادت مل جائے ایسے بندے کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے کہنے لگا اوتے سیدھا جنتی کیا میں نے کہا یار سیدھا جنتی کیسے ہو گیا کہنے لگا آپ کو پتہ نہیں ہے میدان کربلا وہ میدان ہے جس کی مٹی کے اندر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے کا خون شامل ہے تو
تو جس مٹی میں سرکار کے نواسے کا خون شامل ہو جائے وہ مٹی ہمارے نزدیک اتنی عظمت والی ہے، اس میں جو دفن ہو جائے وہ سیدھا جنتی ہے۔ میں نے کہا جس مٹی کے اندر سرکار کے نواسوں کا خون شامل ہو اس میں دفن ہونے والا جنتی ہے، اور جہاں ان کے نانا خود جلوہ فروز ہے جو ان کے پہلو میں لیٹنے والے ان کا مقام کیا ہوگا؟ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اللہ، اور یاد رکھو اگر کوئی آپ سے پوچھے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں کوئی ایسا بندہ ہے جو اس وقت جنت میں ہے، تو آپ برملا کہو ہاں 2 صحابہ کرام ہیں، ایک کا نام صدیق اکبر ہے اور ایک کا نام عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں لیتے ہیں، اور وہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ اور افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ جہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک بار بار لگے وہ ریاض الجنہ بن گئی۔ کیا بنی؟ اور جہاں سرکار خود جلوہ فروز ہے اس مقام کا عالم کیا ہوگا؟ اس لیے ہمارا عقیدہ کیا مقدر ہے صدیق اور عمر کا، جن کا گھر رحمتوں کے خزینے میں ہے۔ اب میں کچھ آپ کے سامنے، ہو سکتا ہے میری باتیں آپ کو کڑوی لگیں، لیکن میرے ایک دل کا درد ہے جو میں جا کے لوگوں کو سناتا ہوں، اور اتنی میں آپ کو اجازت دیتا ہوں، میری بات آپ کو غلط لگے میرا لحاظ نہیں کرنا، بھرے مجمع میں کھڑے ہو کے کہنا حافظ صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ میں انشاءاللہ سب کے سامنے معذرت بھی کروں گا، الفاظ بھی واپس لوں گا، اور اگر میری بات سچی لگے پھر عمل ہونا چاہیے کہ نہ ہونا چاہیے؟ اونچی بولو یار۔ آپ حضرات یہاں پر محفل میں میرا خیال ہے تقریباً 3-4 گھنٹے تو ہو گئے بیٹھے ہوئے، کیوں بابا جی ایسے ہی ہے نا؟ یہاں آنے کا مقصد کیا ہے؟ یقین جانو میں دکھ والی بات کہنے لگا ہوں، ہماری محافل کا آج مقصد کیا بن گیا ہے؟ آئے 2-4 نعتاں سنیاں، ہاتھ ہلائے، نعرے لگائے، لنگر کھادا تے مچھاں نوں تا دیندے آؤ گئے۔ کیا یہی مقصد ہے یہاں آنے کا؟ دیکھو بھائی، جب آپ کے پیش نظر مقصد نہیں ہوگا، جیسے آؤ گے ویسے ہی اٹھ کر واپس چلے جاؤ گے، اور اگر کوئی مقصد لے کر آؤ گے یہاں سے اٹھ کر جاؤ گے، گریبان میں جھانک کر دیکھو گے میں نے اکثر اپنا مقصد بھی پورا کیا کہ نہیں کیا۔ آج میں نے آپ سے اتنا عرض کرنا ہے کہ ان محافل کے انعقاد کا کیا مقصد ہے اور محفلوں میں آنے کا مقصد کیا ہے، تاکہ ہر بندہ چیک تو کرے نا یار۔ میں مقصد بیان کرنے سے پہلے ایک مثال دے دوں، مثال سمجھ میں آ گئی تو مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ایک پولیس والا سادہ کپڑوں میں سڑک پر جا کے کھڑا ہو جاتا ہے اور کسی گاڑی والے سے کہتا ہے گڈی پاسے کر لا، پاسے کر لا، مان لو کہ بات اس کی؟ اونچی بولو یار۔ اب وہی بندہ گھر جاتا ہے وردی پہن کے بیج لگا کر، پھر سڑک پر آ کے کھڑا ہوتا ہے، کہتا نہیں، خالی اشارہ کرتا ہے، بندہ کہنا شاہ جی نہیں میں پاسے کر لینا یار، ایسا ہی ہے نا۔ میرا آپ سے سوال ہے کہ بندہ تو وہی ہے، پہلے کہے کا اثر نہیں ہو رہا تھا، اب اشارے سے کام ہو رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ تو ظاہر بات ہے آپ یہی جواب دو کہ حافظ صاحب جب وہ سادہ کپڑوں میں آیا تو ہم نے اس کو اپنے جیسا ہی سمجھ لیا۔ کیا بات، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ ہم نے اپنے جیسا ہی سمجھ لیا، اس لیے کہا ماننا مشکل ہو گیا، اور جب وہ وردی پہن کے آیا ہم نے کہا یہ ہمارے جیسا نہیں ہے، یہ تو حکومت کا بندہ ہے،
اس کے اختیار کا پتہ چلا، اس کے مقام کا پتہ چلا، اور اس کے منصب کا پتہ چلا، اس کے تعلقات کا پتہ چلا، تو پھر اس کا کہا ماننا آسان ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اونچی بولو۔ تو بھائی یہ محفل کے انعقاد کا مقصد یہ ہے کہ سب کو بتلایا جائے جس کو ہم نے نبی مانا ہے وہ ہمارے جیسا نہیں ہے، جس کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے وہ ہمارے جیسا، اونچی بولو، ہمارے جیسا، وہ تو اتنی شان والا ہے، اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دیں تو ڈوبا سورج واپس آ رہا ہے۔ وہ تو اتنی شان والا، اشارہ کر دیں چاند ٹکڑے ہو رہا ہے۔ وہ تو اتنی شان والا ہے کہ ایک یہودی سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا ہے اور عرض کرتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ واقعی اللہ کے سچے رسول ہو تو وہ جو سامنے درخت ہیں ان کو آپ بلائیں، وہ آ جائیں، میں بھی سمجھوں گا آپ اللہ کے سچے رسول ہو۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شافر میں ان کو بلاؤں اور وہ آ جائیں یہ زیادہ بہتر ہے، یا صرف تو ان کو جا کر پیغام دے دو اے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے اور وہ آ جائے؟ کہنے لگا جی میں جا کر کہوں اور وہ آ جائیں پھر تو بڑی بات ہے۔ فرمایا جاؤ جا کر پیغام دے دو۔ وہ یہودی جاتا ہے، جا کے درختوں سے کہتا ہے درختوں تمہیں تمہارا نبی بلا رہا ہے۔ یار درختوں کو وجہ لا گیا، ہمارے نبی نے ہمیں یاد کر لیا ہے۔ زمین کو چیرتے ہوئے سرکار کے قدموں میں حاضر ہوتے ہیں، سرکار نے اشارہ فرمایا واپس جا کے لگ گیا، ارے یہودی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو اتنی شان والے، اشارہ کر دیں تو جانور بھی بھاگے آ رہے ہیں، یار میرا نبی تو اتنی شان والا ہے، اشارہ کر دیں تو پتھر بھی کلمہ پڑھتے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا جو کچھ میں نے کہا صحیح کہا یا غلط کہا؟ تھوڑا سا اونچی آواز میں، تو تھوڑا سا میرا ساتھ دو گے؟ ہمارا نبی اتنی شان والا ہے کہ اس کا کہا سورج بھی مانتا ہے اور چاند بھی، تھوڑا سا اونچی آواز، اس کا کہا درخت بھی، اس کا کہا جانور بھی، اس کا کہا پتھر بھی۔ یار جس نبی کا کہا سورج بھی مان رہا ہے، چاند بھی مان رہا ہے، درخت بھی مان رہے ہیں، جانور بھی مانتے ہیں، پتھر بھی مانتے ہیں، کیا ہم اس نبی کا کہا مانتے ہیں؟ دیکھو میں پھر ریپیٹ کر دوں، میری بات غلط ہو خدا کی قسم میری جھولی میں ڈال دو، حافظ صاحب تم غلط کہہ رہے ہو۔ دیکھو میں ایک اور اشارہ کرنے لگا ہوں، میرے ایک طرف میرا دوست بیٹھا ہے، ایک طرف میرے والد صاحب بیٹھے ہیں۔ دوست کہتے ہیں حافظ صاحب آج اس دروازے سے باہر جانا، والد صاحب کہتے ہیں بیٹا اس دروازے سے باہر جانا۔ یا سارے مجمع والے ذرا تھوڑی سی آواز سے بولنا، مجھے کس کی ماننی چاہیے؟ تھوڑا سا اونچی آواز سے، ایک مرتبہ پھر اونچی آواز سے۔ والد صاحب کی کیوں ماننی چاہیے؟ وجہ کیا ہے؟ آپ یہ کہیں گے حافظ صاحب دوست سے باپ کا مقام افضل اور اعلیٰ ہے، یہ جواب دو گے۔ تو اس سے نتیجہ کیا نکلا؟ جب چھوٹے رتبے والے اور بڑے رتبے والے کی باتیں اکٹھی آ جائیں تو چھوٹے رتبے والے کی بات چھوڑ دو، بڑے والے کی، ایک مرتبہ پھر بولو، چھوٹے رتبے والے کی بات چھوڑ دو اور بڑے کی۔ اب کوئی مجھے یہ بتلائے کہ اللہ اکبر کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بولو اللہ سب سے، کیا سب سے بڑے کی بات مانتے ہو؟
اب میں اشارہ کرنے لگا اس اور سے سننا، کوئی آپ کے اوپر جبر نہیں ہے، کوئی کلاشنکوف کا ڈر نہیں ہے، بات حق اور سچ کرنا۔ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے حی علی الصلاۃ، اس کا کیا مطلب ہے جی؟ اونچی بولو۔ اور شیطان کہتا ہے بیٹھا رہ، مت جائیں، وکری کٹ جائے گی، دوست چھڑ کے گیا دوست ناراض ہو جائیں گے، بیوی بچے چھڑ کے گیا اے کام صحیح نہیں ہے گا۔ رب فرما رہے آؤ نماز کے لیے، شیطان کہتا ہے بیٹھا رہ۔ ہم کس کی مانتے ہیں؟ رب تعالیٰ کی طرف سے پیغام آتا ہے الصلاۃ خیر من النوم، نماز نیند سے اسی بولو بابا جی، نماز نیند سے۔ شیطان کہتا نہیں ستا رہ اور بستر سے بڑھ جا۔ ہم کس کی مان رہے؟ شیطان رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی۔ اور رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ومن یطیع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما، جس نے اللہ تعالیٰ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کی بس وہی کامیاب ہو گیا۔ قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب، اونچی بولو یار، زنا کے قریب۔ اور شیطان ہمیں زنا کی طرف لے جاتا ہے، ہم کس کی بات مان رہے ہیں؟ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فرمایا اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، یہ تمہارے اوپر لازم ہے، بس عبادت اللہ کی کرو، اور ساتھ ہی فرمایا اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ کیا ہم ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتے ہیں؟ ہم کس کی مان رہے ہیں؟ کلمہ نبی کا پڑھتا ہے اور بات شیطان کی مان رہا ہے، بات نفس کی مان رہا ہے۔ آج حالت کیا بنی ہے، ایک باپ ہے 10 اس کے بچے ہیں، اکیلا باپ 10 کی پرورش کر رہا ہے، اور 10 مل کے ایک باپ کی پرورش نہیں کر سکتے۔ اگر باپ نے کسی کے گھر ڈیرا لگا دیا تو چیخاں نکل گئیاں، ابا میرے گھر گئے سارے مہمان میرے والی آندے نے، میں ابے نو پالا کے بچیاں نو پالا۔ اور اگر کسی نے کہہ دیتا یار ابا تیرے کو ہوندا ذرا کپڑے چنگے پوا دیا کر، اور تو لے جا پھر، ہائے ہائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچ جائیں، اولاد کے لیے ایک سنہری موقع، گولڈن چانس ان کی خدمت کرے، سیدھا جنت میں چلا جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کی ناک خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے، خاک میں مل جائے۔ صحابہ کرام علیہ وسلم تڑپ گئے، یار کون؟ فرمایا جس کی زندگی میں اس کے والدین بڑھاپے کو پہنچیں اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کرے، اس جیسا بدبخت بندہ ہی کوئی نہیں ہے۔ آج ہم بوڑھے ماں باپ کو اپنے لیے بوجھ سمجھ رہے ہیں، اور ذرا ذرا سی بات پر باپ کو جھاڑ کے بٹھاتے ہیں، ابا تین کی بتا وے تو ہے میں منہ چوک کے آ گیا وے، تیری پرانا گلیا پرانا ذہن تیرا، آج ماڈرن گلا آ گئی نے۔
اور قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ اف ولا تنہرہما، اپنے ماں باپ کے سامنے تو اف بھی نہیں کر سکتا، سبحان اللہ، اور ادھر ماں باپ کو گالیاں نکالی جا رہی ہیں۔ ایک صحابی کھڑے ہو گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرماتے ہیں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اگر ماں باپ ظلم کرے اولاد پر پھر اولاد کو کیا کرنا چاہیے؟ ہمارے یہاں ظلم کیا سمجھا کرتے ہیں؟ ابا ایک کو سارا کچھ دے جا رہے ہیں، ساڑھے پلے سے پاندہ ہی کچھ نہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنو، فرمایا تیرا باپ ظلم کرے ظلم کرے ظلم کرے پھر بھی تیرا باپ ہے، تجھے اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرنا ہے۔ تجھے اجازت نہیں کہ باپ کا گریبان پکڑ، تجھے اجازت نہیں ماں باپ کو تھپڑ مار، تجھے یہ اجازت نہیں ماں باپ کو دھکے دے کے باہر نکال، ارے تجھے تو یہ حکم ہے ان کے سامنے اف بھی نہیں تو کر سکتا۔ بے شک بے شک۔ اب قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا، اے لوگو زمین کے اندر جو حلال اور طیب ہے وہ کھایا کرو، حرام کے قریب اونچی بولو یار۔ کیا آج ہم حلال کھا رہے ہیں؟ ہم کس کی مانتے ہیں؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارے حلال روزی کھاؤ، حلال تھوڑی بھی ہوگی، رب تعالیٰ کی برکت شامل حال ہو گئی تو رب تعالیٰ قطرے کو سمندر بنا دیا کرتا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ اور حرام جتنا مرضی اکٹھا کر لو اس میں برکت اونچی بولو برکت۔ اور شیطان سرکار فرماتے ہیں حلال کھاؤ، اور شیطان کہتا ہے پیسے آنے چاہیے نہیں، پامے چوری کر کے آوے، پامے ڈکیتی کر کے آوے، پامے پہنا دی جائیداد کھو کے آوے، پامے یتیمہ دے مالا تے قبضہ کر لے۔ حضرت صاحب تاڑے تے تھے پنڈ چ میں کچھ کہندا نہیں، پہلی دفعہ آیا ہوں، عموماً ساڑھے پتہ کی ہوندے ہیں ابا جی فوت ہو جاتے رشتہ دار کٹھے ہوندے نے، تے پڑا کہندا بہناں نوں بہنو حصہ چاہیے جے کہ پڑا چاہیے جے؟ میں صحیح کہہ رہا غلط تے جے بہن نے کہہ دیتا بہن پڑا میں تے حصہ چاہیے وے تے رشتہ داری ختم، یا تیری وہ بہن نے لگ دی ہو چھڈو آپ جی وہ بہن کا دی جی نے حصہ لے لیا وے، میں نے کہا میں حصہ لیتا تو رشتہ داری جو کٹن دیا ہے تین تے 2 ملے نے، تین تے بارڈر ہی کراس کروا دینا چاہیے۔ شرم نہیں آتی؟ قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، جو یتیم کا مال ظلمن کھاتا ہے اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے، بظاہر چرگا کھا رہا ہے، مرغا کھا رہا ہے، روش بروش کھا رہا ہے، حقیقت میں آگ کھا رہا ہے۔ یہی آگ دنیا میں جلاتی ہے راتوں کو نیند، یہی آگ قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں جلائے گی، یہی جہنم کے اندر جلائے گی۔ یار آپ نے شاید ایک نام سنا ہو، شاہ عبداللطیف بھٹائی رحمت اللہ تعالی علیہ، سندھ حیدرآباد میں ان کا بڑا عالی شان مزار ہے، اور یہ صوفی شاعر ہیں سندھی زبان کے۔ آپ اپنے ملفوظات میں ایک واقعہ لکھتے ہیں یار یقین جانو دل ہلا دینے والا واقعہ۔ کہنے کہ ایک مرتبہ سخت سردی تھی، میری والدہ ماجدہ نے مجھے تہجد کے وقت اٹھا دیا اور کہنے کہ بیٹا کہیں سے آگ لاؤ، میرے وضو کا پانی گرم کرو، میں نے وضو کر کے نماز تہجد پڑھنی ہے۔ جو پرانے بزرگ بیٹھے میری بات سمجھنے، پہلے آگ بھی کہیں سے لانی پڑتی ہوتی ہے۔ کہنے لگا میں اٹھا آگ تلاش کی، آگ نہ کہیں ملی، تو میں نے سوچا چلو دوزخ سے ہی تھوڑی سی آگ لے آتے ہیں۔ اللہ کے ولی تھے، پرواز کر کے دوزخ کے دربان کے پاس چلے گئے، کہنے لگے مجھے تھوڑی سی آگ دے دو، میں نے والدہ کے وضو کو پانی کو گرم کرنا ہے۔ وہ کہنے لگے دوزخ میں آگ نہیں ہے، دوزخ میں آگ،
کہنے لگا اگر دوزخ میں آگ نہیں تو دوزخیوں کو سزا کیسے ملے گی؟ کہنے لگا جو دوزخی دوزخ میں آئے گا اپنی آگ اپنے ساتھ ہی لے کر آئے گا. ارے وہ نمازیں نہ پڑھنے کی آگ ہوگی، وہ روزے نہ رکھنے کی آگ ہوگی، وہ شراب پینے کی آگ ہوگی، وہ زنا کرنے کی آگ ہوگی، وہ سود کھانے کی آگ ہوگی، وہ جوا کھیلنے کی آگ ہوگی. یہی آگ اس کو دنیا میں جلاتی ہے، یہی قبر میں جلائے گی، یہی میدان محشر میں، یہی جہنم کے اندر جلائے گی. سرکار فرمائے حلال کھاؤ، شیطان کہتا ہے حرام ہوئے، پیسہ آنا چاہیے تھا. یار ہم کس کی مانگ رہے؟ شیطان وسوسہ، اوئے لا پیسے اور کھیل جوا، راتوں رات امیر ہو جائے گا. حالانکہ جوا کسی کا نہ ہوا، جوا کسی کا بھی نہ ہوا، تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. دیکھو بھائی، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے کلمہ نبی کا پڑھا ہے. کس کا پڑھا ہے؟ تو پھر نبی کی بات ماننی چاہیے کہ شیطان دشمن کی بات ماننی چاہیے؟ ہم کس کی مانتے ہیں؟ دیکھو یار میری بات کان کھول کے سن لو، تم سرکار کی بات نہ مانو، شیطان کی بات مانو. ارے جوا کھیلو گے تباہ و برباد ہو جاؤ گے، کیونکہ شیطان ہمارا دشمن ہے، اور دشمن کی بات ماننے والا کبھی بھی فلاح نہیں، دشمن کی بات ماننے والا کبھی کامیاب نہیں ہوتا. اب میری بات ذرا کان کھول کے سن لو. میں کہتا ہوں چلو تم نے جوا کھیلا، جیت گئے، یہ جو کمائی آئی ہے یہ حلال کی ہے کہ حرام کی ہے؟ تو حرام میں برکت مجھے بولو. میری بات نہیں سمجھ آ رہی؟ میں آپ کو ایک بڑی آسان سی مثال دے دوں. آپ گاؤں دیہات کے رہنے والے ہو، ایک بکری ہے، ایک بھیڑ ہے، ایک گائے ہے، ایک بھینس ہے، ایک اونٹنی ہے. بابا جی کنے کنے بچے دے دیا نے؟ ایک دن گی یا دو دن گی؟ بولو تو صحیح. ہاں جی ہے نا. تو روز ذبح کنے ہوندے نے؟ اور بولو تو صحیح یار. تو وڈی تے کنے ذبح ہوندے نے؟ اس دے باوجود انہاں دے اجڑ تانوں نظر آندے نے. تو ایک کتی کنے بچے دیندی ہے؟ 12 بھی دیندی ہے، لیکن کتیاں دے اجڑ نظر نہیں آندے. اس وجہ تو کہ حلال چ برکت ہے، حرام چ برکت نہیں ہے. ایک بندہ سی نا صاحب، بڑا پرانا چور ہے سی. وہ دا پتر جوان ہو گیا کہ انہیں کہا پترا چل اج تو ہی ساڈے نال چل. وہ تر پیا، چلدا چلدا انہیں ایک نا حویلی وال اشارہ کیا، کہنا پترا او حویلی دیکھی ہو؟ کہنے لگا ہاں ابا دیکھی ہو. کہنا میں 12 دفعہ لٹیا گیا. کتنی دفعہ؟ کہنا ابا چل واپس چلیے. کہنے لگا کیوں؟ کہنا جن 12 دفعہ لٹیا گی وہ دا دیوا پھر بھی بلدا پیا، ساڈا دیوا پھر بھی نہیں بلدا پیا. یار اگر میری گل نہیں سمجھ آ رہی ہو میں تم دس دیا، جوئے دے پیسے کمائے نہیں. یہ بندہ پیسے کماندا اولاد واسطے نا، تے اولاد نو کھوایا وہی نافرمان نکل آئی تے کی فائدہ تیرے پیسے کمان دا. یقین جانو ایسے ایسے والدین میں دیکھے نے، اولاد تو اینا آوازار اینا تنگ، وہ کہندے نے حافظ جی کاش اسی اس پتر دی جگہ تے کسی کتے دی پرورش کیتی ہوندی اور زیادہ بہتر. اولاد دی وجہ نال ماں باپ تھانے چ بھگتے پے نہیں، کوئی جیلہ تے وچ کوئی کدھر وے. تیری اس حرام دی کمائی نال اگر اولاد ہی تیری اللہ کرے نافرمان نکل آئی، تیرے اس کمائی کا کی فائدہ ہے؟ اور دوسری گل وہ سن لو، یہ تے دنیا دی گل سنان دے ہیں وہاں، آخرت دی گل بھی سن لو.
حضرت علامہ عبد الرحمن صفوری رحمۃ اللہ اپنی کتاب نزہۃ المجالس ایک واقعہ لکھ دینے دل ہلا دینے والا. آپ فرماندے کہ اللہ دا نیک بندہ قبرستان چو گزر رہا سی. اللہ دا ولی سی، صاحب نظر سی. انہیں چھوٹے جے بچہ یعنی معصوم بچہ، یعنی یہ سمجھو کہ 7-8 مہینے دا بچہ، وہ دی چیخن دی آوازاں سنیا. بڑا حیران ہوا کہ بچہ چیخدا پیا ہوئے. جدوں قبر دے وچ نگاہ کیتی تے دیکھا فرشتے اودے جسم دا گوشت کٹ کے جدا کر دے پے نے. کہنے لگے یار یہ بچہ تے گناہاں تو پاک ہے، تسی دا گوشت کیوں کٹ دے پے جے؟ انہوں نے دسیا دا پیو حرام دی کمائی کما کے لے کے آیا سی، انہیں کار دیتی، وہ کمائی ایدی ماں نے کھا دی. ایدی ماں نے جنہوں روٹی کھا دی او دا دودھ جڑا بنیا، او دودھ دے نال اے بچے دا جڑا جسم دا گوشت پکیا ہوئے. حرام مال جنت چ نہیں جا سکتا، اس واسطے اسی دا گوشت کٹ کے جدا کر دے پیا. ارے جس صدیق دا تسی ہونے ذکر سن دے پیسو، وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شاہد فرمایا اگر میں جو گل کہہ لگا ماں اے غلط ہوئے اللہ تعالیٰ میں نو انیا کر دے. فرمایا میں خود سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو لو اپنے کرنا نہ سنیا میں حرام مال نہ جڑا جسم پالنا میں جنت سے داخل نہیں ہو سکے گا. اے جوا کھیلنے نہ لے ہو، حرام دی کمائی کھان والے ہو، اے چوریاں کرن والے، ڈکیتیاں کرن والے ہو. اللہ دے خوف تو ڈر جاؤ. آج ایک جلدی ہوئی سگریٹ بات سے سفر کرے ہوئی ہے نا جی، کوئی بندہ سگریٹ پی رہا ہے ہاتھ تھلے کرے او دی جلدی ہوئی سگریٹ ہاتھ نہ لگ جاوے ایک دم اچھل جاندا وے. یار سگریٹ دی آگ برداشت نہیں کر سکتا، دوزخ دیا کی میں برداشت کرو گے؟ ہائے ہائے ہائے. ہن میں جڑا ایک موازنہ کر رہا سا کہ اسی کلمہ پڑھیا وے نبی دا، سانو کام سرکار دے راضی کرنے والے کرنے چاہیے نے، لیکن اسی کردے پیا وا شیطان نو راضی کرنے والے کام. شیطان نو راضی کرنے والے دا انجام کی ہوئے گا؟ میں اپنے کولوں نہیں دساں گا، قرآن پاک دی آیتاں پڑھ کے سناواں گا. وہ فیصلہ تہاڈے ہاتھ چ گا. اج اگر کسی نے کہیے حضرت جی تسی نماز چ سستی کیوں کیتی ہے؟ آپ جی شیطان نے میں غافل کر دیتا سی. میں تو چوری کیوں کیتی؟ اور شیطان نے بس غافل کر دیتا سی. میں تو ہیرا پھیری کیوں کیتی ہے؟ تو ملاوٹ کیوں کیتی؟ اور جی شیطان نے غافل کر دیتا سی. میں ہاتھ باندھ کے عرض کراں گا کیا اے ہوئی عذر قیامت علیہ سادہ قبول ہو جائے گا؟ بولو تو صحیح ہے. قرآن مجید 13واں پارہ رب تعالیٰ نے شاہ فرمایا وقال الشیطان لما قضی الامر. قیامت والے دن جدو رب تعالیٰ بندے کو پوچھے گا کہ تو نمازاں نہیں پڑھیاں، روزے نہیں رکھے، تو جوا کیوں کھیڑیا، شراب کیوں پیتی، زنا کیوں کیتا؟ بندہ کہے گا یا اللہ میرا تے کوئی قصور نہیں، میں تے شیطان نے گمراہ کیتا، میرا کوئی قصور، میں تے شیطان نے گمراہ کیتا. تو اس نے پھر شیطان کی کہے گا تینو کسی بے وقوف نے کیا سی میری گل مان، میں تے ہے انسان دا دشمن تھا، تینو دشمن دے پیچھے گل چلنے واسطے کنے کیا سی؟ پھر وہ کہے گا کہ میں کوئی تیرے اتنے سختی تھوڑی کیتی سی. کیوں حضرت صاحب تہاڈی مسیت دے بعد شیطان کلاشن کو لے کے کھلوتا ہوندا جڑا مسیت ہے انہوں اڑا دیتا جائے گا. کہنا میں تے امی ایک وسوسہ دسنا سا، تو پیچھے چلنا شروع کر دینا سا. تینو کنے کیا میری گل من، میرے تے سارے وعدے جھوٹے ہوندے نے، تو جھوٹے دے پیچھے کیوں لگیا؟ قرآن کہتا ہے شیطان کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم. آج میرے تے قصور دا پا، اپنے آپ نو قصوروار سمجھ، میں نے برا نہ کہہ، اپنے آپ نو برا کہہ. آج تیرے واسطے تیرا رستہ، میرے واسطے میرا رستہ. قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جدوں آدم علیہ السلام دے تخلیق فرمائی رب تعالیٰ نے
فرمایا فرشتوں سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیتا لیکن شیطان نے سجدہ اونچی بولو جدو شیطان نے سجدہ نہیں کیتا رب تعالیٰ نے شاد فخرج منہا وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِ لَا يُوم نکل جا چھو قیامت تک تیرے تو لعنت برستی دے گی. انہوں نے عرض کی تھی یا اللہ میں نے قیامت تک مہلت دے دے، فرمایا جا مہلت دے دیتے. پھر شیطان نے قسم کھا کے کی کیا. سورہ یاسین چھیڑی تو بعد سورہ سعد آندھی ہے، ہو سکے تیرا آخری رکوع جا کے پڑھنا. حافظ قرآن بیٹھے نہیں، اگر میں آیت غلط پڑھا ترجمہ غلط کرنا تو میں مجرم ہوں. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جس نے فرمایا جا تن مہلت دے دیتی تو پھر شیطان نے کی کیا؟ قال فوعزتک لاغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. شیطان نے کہا میں نے یا اللہ تیری عزت و جلال دی قسم ہے میں انہاں بندیاں نو گمراہ ضرور کراں گا لیکن میرے کو بچے گا وہی جڑا اخلاص دے نال تیری عبادت کرے گا. اج اسی عبادت کرنے ہیں، عبادت میں چھڑ کے اسی شیطان دی راضی کرنے والے کام کرنے ہیں. پھر رب تعالیٰ دا فیصلہ سنو. قال فالحق والحق اقول لأملأن جہنم منک وممن تبعک منہم اجمعین. فرمایا پھر تم ہی حق گال سن لے میں تینویں تے جنے تیرے منن والے سارے نو پھڑ کے جہنم چ سٹ دیاں گا. یہ میری گل ذرا کان کھول کے سن لو، شیطان دے پیچھے چلن والے دا انجام جہنم ہے اور میرے آقا دے پیچھے چلن والے دا انجام جنت ہے. گا جی ایک بزرگ سی نا انہوں نے بڑی پیاری جی کی مثال دیتی. کہنے لگے کار جا کے ایک موم بتی بال کے نا تو تے ہاتھ رکھ دینا، موم بتی آگ برداشت ہو جائے گی؟ فرمایا اگر موم بتی دی آگ نہیں برداشت کرتا تو دوزخ دی آگ میں برداشت کرے گا. اگر یہ سمجھ لیتے کہ اسی دوزخ دی آگ برداشت نہیں کر سکتے، ساڈا بدن بڑا نرم و نازک ہے، اسی اللہ تعالیٰ دے غضب نو برداشت نہیں کر سکتے کہ آؤ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم نوازی کیتی ہوئی ہے ساڑھے واسے توبہ دا دروازہ کھول کے رکھے آیا ہوئے. فرمایا جننے مرضی گناہ کر لو میری رحمت تو مایوس نہیں ہونا. فرمایا توبہ کرو گے میں تاڑے سارے گناہ انج طرح معاف کر دیں گا جی میں تسی گناہ کیتا ہی نہیں گا. پھر سان توبہ کرنی چاہیے کہ نہیں کرنی چاہیے؟ اونچی بولو ذرا، آواز سب دی نہیں آ رہی. اچھا پتہ کیوں نہیں آ رہی؟ میں وجہ بھی داس دیا. شیطان کان سے پھوک مارے ہو توبہ نہ کری ہوئے، آج تو توبہ کرے گا کل پھر وہی کام کرے گا، کی فائدہ تیری توبہ کریں گا؟ دوسرا وسوسہ کی بندہ ہے کہندہ ہے آج تو توبہ کر لیتی تو کل تو گناہ کریں گا پھر تیرے پچھلے گناہ ساتھ شامل ہو جائیں گے، لہذا توبہ نہ کر. تو پھر شیطان ساڈا دوست ہے کہ دشمن؟ اونچی بولو. تو دشمن کی گل مننی چاہیے. تو پھر دشمن کی مخالفت کرو. شیطان تے کہندا وے اج تو توبہ کرے گا کل پھر گناہ ہو جائے گا. تو یار میری گل سنو، کل تک زندہ رہنے کی ضمانت ہے کسی کو؟ کیا پتا آج ہم توبہ کرے آج ہی موت آ جائے سرکار کے پہلو میں صبح جنت میں وہاں پہنچے. اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نیکی اپنی ہمت سے کرتے ہیں کہ رب کی توفیق سے کرتے ہیں؟ مجھے بولو یار. تو کیا پتا ہم آج سچے دل سے توبہ کریں اللہ تعالیٰ ہمیں نیکیوں کی توفیق عطا فرما دے، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دے. یار اللہ تعالیٰ کی شان تو بڑی الفاظ ہے. میں کہتا ہوں سرکار غوث پاک دی بارگاہ سے چور آیا آپ نے نگاہ ماری انہیں ولی کامل بنا دیتا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوگا. رب تعالیٰ سانو سارے نمازی بنا دے، متقی پرہیزگار بنا دے، رحمت سے مشکل ہے. اونچی بولو یار. اور تیسری گل اور سن لو، شیطان تے کہندا آج تو توبہ کریں گے تیرے گناہ معاف ہو جائیں گے، کل تو پھر گناہ ہویا پھر پچھلے گناہ شامل ہوں گے. یہ بھی گل غلط ہے. جدو اللہ تعالیٰ توبہ بندہ کوئی کر دے اللہ تعالیٰ دے گناہ مٹا دیندا وے.
اگر فرض محال دوبارہ غلطی ہو جائے تو پچھلے گناہ شامل نہیں ہوندے. پھر توبہ چ فائدہ ہے کہ نقصان ہے؟ اونچی بولو ذرا. تو پھر اسی ویلے پیر صاحب دی موجودگی وچ سارے سچے دل نال توبہ کر لو. اور توبہ کرن والے نو فائدہ بھی کی ہوتا ہے یہ بھی سن لو. قرآن دی آیت اللہ تبارک کا 19واں پارہ سورہ فرقان رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. فرمایا جیڑا بندہ توبہ کردا وے ایمان لے آندا وے تے پھر نیک عمل بھی شروع کردا وے. کی کردا وے؟ یار اے مطلب نہیں آج توبہ کر لو سی تو پھر نویں سروں شروع کر دیں گے. اے گل غلط ہے، یہ مذاق ہے، توبہ نہیں ہے. توبہ کرو اس طرح کرو جنہیں بھینس کے تھنا چو دودھ نکل آوے دوبارہ داخل ہونا ناممکن ہے. اسی طرح گناہوں تو توبہ ایسی کرو دوبارہ گناہوں سے طرف جانا ناممکن ہو جاوے. تو فرمایا الا من تابا جو توبہ کرے وہ آمن ایمان لے آوے وہ عمل عملا صالحا پھر وہ نیک عمل بھی شروع کرے. انجام کی ہوئے گا؟ فائدہ کی ہوئے گا؟ فرمایا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات. اللہ تعالیٰ ایسے بندے دے گناہاں نوں نیکیاں چ تبدیل فرما دے گا. اس واسطے سارے بندے مل کے سچے دل نہ توبہ کرو کہ اے مالک مولا اسی غفلت دی وجہ نال تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم دی نافرمانی کرتے رہے، تیری نافرمانی کرتے رہے اور کم اسی وہ کرتے رہے جڑے شیطان نو راضی کرنے والے سی. اے مالک مولا سانو اج احساس ہویا ہوئے شیطان دیا گلا منن والے دا انجام تے دوزخ ہے. اے مالک مولا اسی دوزخ دی آگ برداشت نہیں کر سکتے. اس واسطے اسی آج سچی توبہ کرنے ہاں. یا اللہ تو ساڑھے سارے دی توبہ قبول فرما دے. سارے اچھی آمین نال کہہ دیو. اور آئندہ ہم سانو سارے نیکیاں کرنے دی توفیق دے، گناہوں تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. اگر تسی چاہتے جی کہ اسی گناہوں تو بچ جائیے تو ایک نسخہ قرآن مجید چویں دے دیا. قرآن مجید و کتاب ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کوئی شک شبہ قرآن دا نسخہ کیے. قرآن مجید رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی تے برے کماں تو روک دیے. یار نمازی تسی بن جاؤ تو پھر نماز دا کمال دیکھنا ہو تو خود ہی برائیاں تو روکے گی. اور پھر ایک اور گل سنو، قیامت والے دن مسلمان کو سب تو پہلا سوال کیڑا ہوئے گا؟ یار انی آواز نہ بولو کہ جنہوں نے نہیں پتا انہوں نے پتا چل جائے. ایک دفعہ پھر اچھی آواز نہ بولو. میں ہاتھ باندھ کے عرض کرنا گا کیا ساڈا پہلا سوال صحیح ہے؟ پہلے سوال چی پھنس گئے، اگلے سوالہ نہ کی بنے گا. چلو میں گیس لگواؤں تسی بے شک تیار ہیں. تسی کہو کہ حافظ صاحب نے تکا لگا پتہ نہیں آندا بھی ہے کہ نہیں آندا، لیکن میرے آقا دا فرمان غلط ہے. اونچی بول دو یار. جب سرکار نے فرمایا پہلا سوال ہی نماز دا ہوئے گا، جڑے پڑھے لکھے بیٹھے دے میری گل دی تصدیق کریں گے. جدو سی امتحان گاہ چ بیٹھے ہوئے پہلا سوال صحیح ہو جائے اگلے مشکل بھی ہوندے آسان ہو جاندے نے، تے جے پہلے چ پھس جاوے اگلے آندے بھی ہوندے بھول جاندا ہے. تو پھر میں دسو سان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے؟ یار حالے بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور مثال دے دیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا الصلاۃ مفتاح الجنہ، نماز جنت کی چابی ہے. نماز جنت دی چابی ہے. اچھی بولو ذرا. نماز جنت دی چابی ہے. اچھا سب تسی دسنا چابی تو بغیر تالا کھولو گے؟ اچھی بولو یار. تو چابی کا بندوبست پھر مرن تو بعد کرنا ہے کہ پہلے کرنا ہے؟ تو پھر کر دے کیوں نہیں یار. جب تسی مان لیا وے چابی تو بغیر تالا نہیں کھولتا، یہ بھی مان لیا وے مرن تو بعد چابی کا بندوبست نہیں کر سکتے، یہ مرن تو پہلے کرنا پے گا. تو جب مسیتوں آواز آتی حی علی الصلاۃ آؤ چابی واسطے، پھر ڈیرے سے بیٹھے کیوں گپا لاندے جے؟ کیوں بیٹھے تاش کھیل رہے ہو؟ کیوں جوا کھیل دے پے جے؟ کیوں برے کما چ بیٹھے ہوئے
ہوئے جے رب دے کہن تے مسجد تے کیوں نہیں آتے؟ یار میں چھڈی جی ایک گل دساں، بابا جی تسی ایک ملازم رکھ دے جے، ڈیرے تے رکھ دو یا گھر رکھ دے جے، اور ایک دفعہ بلاؤ نہ آوے، دوسری دفعہ بلاؤ نہ آئے، تیسری دفعہ بلاؤ نہ آوے، تسی انہوں سزا بھی دے دیو نالے چھٹی بھی کرا دے دیو۔ میں کہنا صوفی جی غریب آدمی ہے کیوں مارتے بھیجے، کیوں چھٹی کرا لے جے؟ جواب ملتا حافظ جی 3 دفعہ بلایا آیا ہی نہیں، 3 دفعہ بلایا، کچھ بول دو یار، 3 دفعہ بلایا، میں نے کہا جڑا 3 دفعہ بلانتے نہ آوے وہ دی ہے سزا وے، تے کدی سوچا جے تہاڈا رب تانوں 5 دفعہ روز بلاندا ہے حی علی الصلاۃ، تے جڑا 5 دفعہ بلاندے تے بھی نہیں آ رہا وہ دی کی سزا ہونی چاہیے؟ اچھا سب تسی یہ دسنا کیا ہر چابی ہر تالے نو لگ جاندی ہے؟ ایڈی کی وجہ ہے؟ چلو وجہ بھی میں دس دینا وا، تالے دے وچ لیور ہوندے نے، جن نے لیور دا تالا ہوئے گا چابی نو اونے دندے پئے ہون گے تے چابی گھومے گی، چابی گھومے گی تو تالا کھلے گا نا۔ تے آؤ اج تانوں میں اس محفل چ بھی دس جاواں جڑا جنت نو تالا لگا جو دے 5 لیور نے، وہ کنے لیور نے؟ پہلے لیور دا نام ہے فجر، تو دوسرے دا نام، تیسرے دا، چوتھے دا، 5ویں دا، جڑا ایک نماز پڑھتا ایک دندہ پا جاوے تالا کھل جائے گا؟ 2 نال 3 نال کدوں کھلے گا؟ تو پھر آج تو بعد کنے دندے پانے نے؟ یہ 2-4 دی آواز آ رہی ہے، میں سب دی نہیں آواز آ رہی ہے۔ چلو یار ایک اور چھوٹا جا تاڑے کو مسئلہ پوچھ لینے ہیں۔ حضرت صاحب تاڑے کار صندوق ہوں گے ہے نا، انہاں چ گندے کپڑے رکھ دے صاف رکھ دے جی، گندے کیوں نہیں رکھ دے؟ ایک سوال ہے نا، گندہ کیوں نہیں رکھ دے؟ یہ جواب پتہ کی ہے کہ حافظ صاحب اسی صندوق بنایا ہی پاک کپڑیاں واسطے بھی، ناپاک کپڑیاں واسطے سی باسکٹ رکھی ہے، کیوں بابا جی ہے نا جواب؟ میں نے کہا یار جدو اسی صندوق بنایا پاک کپڑیاں واسطے ناپاک نہیں رکھ دے، یار رب نے بھی جنت پاک لوگوں واسطے بنائیے، ناپاکا واسطے دوزخ بنائیے، اسی کام ناپاکا والے کر کے تے جنت دے کہنا چھالا مارتے جاواں گے یار۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے چشمان مبارک سے آنسو آ گئے، عرض کرنے گیا مالک مولا میرے امتی تے گناہ بھی کرن گے، انہاں دا اندر ناپاک ہو گیا، یہ دوزخ سے سڑن گے تو میں کیویں ویکھ کے برداشت کروں گا؟ یا اللہ کرم نوازی کر۔ رب تعالیٰ نے شاء میرے محبوب 5 نمازاں دا تحفہ لے جا، انہاں نمازاں نال ہوئے گا کہ فرمایا جویں کسی دے گھر دے سامنے نہر وگدی ہوئے، وہ 5 دفعہ روز غسل کرے وہ دے باطن تے میل نہیں دے گی، فرمایا تیرا امتی 5 نمازاں پڑھے گا وہ دے باطن تے گناہاں دی میل نہیں رہن دیاں گا، جنت دا حقدار بنا دیاں گا۔ سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ یار ایک اور چھوٹا جنا میں اشارہ کر دیا، ایک اور چھوٹا جنا اشارہ کر دیا۔ حضرت صاحب تسی دسنا تاڑے والد صاحب یا تاڑے پیر صاحب مدینے شریف تو تاڑے واسطے تحفہ لے کے آئے، تحفہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، تسبیح بھی ہو سکتی ہے، چاہے نماز بھی ہو سکتا ہے، آب زمزم شریف بھی ہو سکتا ہے، تاڑے پیر صاحب تاڑے واسطے مدینے شریف تو تحفہ لے آن اور تسی اس تحفے دی قدر نہ کرو نہ ضائع کر دیو، یا سچی گل کرنا تاڑے پیر صاحب خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو۔ تاڑے والد صاحب خوش ہوں گے ناراض ہوں گے؟ یا جیڑا تحفہ مدینے شریفوں لے آیا جاوے جدے واسے لے کے آ رہے ہو اگر وہ قدر نہ کرے تحفہ لے آن والا ناراض ہو جاوے، یار کدی سوچا جے نماز کتھوں دا تحفہ ہے؟ کتھوں دا تحفہ ہے؟ اتیاشا دا تحفہ ہے، لا مکانہ دا تحفہ، یہ تحفہ بھیجن والے رب العالمین تے لے آن والے رحمت للعالمین ہے۔ جیڑا اس تحفے دی قدر نہیں کرے گا اور تے رب راضی ہو جائے گا، سرکار راضی ہو جائیں گے۔ یار تسی سرکار دا میلاد منا دے جے،
اگر سچی گل دساں تے سرکار دے میلاد دا مقصد یہ ہوئی سی کہ ساڈے جے گناہ گاراں نوں رب دے نال ملایا جاوے اور بندہ رب نال ملدا کدوں ہے جدوں نماز پڑھدا وے. فرمایا الصلاۃ معراج المومنین، نماز مومن کی معراج ہے اور معراج میں ملاقات ہے. فرمایا نماز پڑھو اس طرح گویا تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ بات نہیں بنتی تو یہ سمجھو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ارے نماز تو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہونے کا ذریعہ ہے. اگر میں اعلان کر دیا میرے صدر پاکستان نال تعلقات نے جن نے ملاقات کرنی ہوگی 8 دن بعد آ جانا، ہو سکتا ہے کئی بندے 8 دن پہلے آ کے ڈیرا لا لین. ساڈی صدر نال ملاقات کتے مس نہ ہو جاوے، پہلے چلے جاؤ. یار میں کہاں صدر نال ملاقات کراواں تسی 8 دن پہلے آ جاؤ، تو سرکار فرمانے میرے غلاموں آؤ میں تہاڈی رب العالمین نال ملاقات کروا دیا. یار میں ایک گلوں ہور بڑا دکھ ہوندا وے، ساڈے سارے تقریباً غوث پاک دا لنگر کھان والے نے، 11ویں کھان والے. لنگر غوث پاک دا کھاندے نے تے پیرو پھڑدے نے جڑا نماز بھی نہیں پڑھدا. غوث پاک دی بارگاہ چ ایک دفعہ ایک خنزیر آ گیا. خنزیر چھال مار کے نا آپ دی بارگاہ چاہ اپنی زبان چ کہنے لگا تسی اللہ دے ولی جے میرے واسطے دعا کرو کہ میں خنزیر تو انسان بن جاؤں. کی بن جاؤں؟ اے غوث پاک دی 11ویں کھان والے ذرا توجہ نہ سنو، کی بن جاؤں؟ آپ نے سر تھلے چکایا تے تھوڑی دیر مراقبہ کیتا، پھر آپ نے سر چکے اکھاں کھولیاں تے ارشاد فرمایا ٹھیک ہے بھائی میں تیرے واسطے دعا کرنا وا، تو انسان بن جائے گا لیکن ایک شرط ہے جے تن قبول ہے تے میں دعا کر دیا. وہ کہنے لگا جی شرط کی ہے؟ بابا جی دا دل دے کرنا نہ سننا. فرمایا تو انسان تے بن جائے گا لیکن رہے گا بے نمازی. اگر تن شرط قبول ہے تو میں تیرے حق اندر دعا کر دینا وا. فرمایا جدوں اس خنزیر نے یہ سنیا کہ وہ چھالا مار کے نس گیا، کہنے لگا میں خنزیر رہنا پسند کروں گا، بے نمازی رہنا پسند نہیں کروں گا. ایک خنزیر بھی صبح اٹھ کے دعا کرتا یا اللہ کوئی بے نمازی میرے متھے نہ لگے. اج ساڈیاں مسیتاں ویران نے تے جوئے دے اڈے آباد نے، عیاشی فحاشی دے اڈے آباد نے. یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجداں نو آباد کرنے واسطے آئے سی کہ ویران کرنے واسطے؟ اونچی بولو یار. تے اج اسی کی کرتے پے ہاں؟ ہوں تسی خود فیصلہ کرو سان نمازی بننا چاہیے کہ بے نمازی رہنا چاہیے؟ اونچی بولو یا اللہ. اگر نمازی بننا چاہتے ہو تو نسخہ میں دس گا سارے نمازی بن جاؤ گے، لیکن ایک شرط نسخہ استعمال کرنا پڑے گا. کر لو گے استعمال انشاءاللہ؟ 2-4 دی آواز آ رہی ہے، سب دی نہیں آواز آ رہی یار. ان کے آخری چند گلاں رہ گئی نے اور سارے بیان دا لب لباب آخری چند گلاں چیرا جائے. نسخہ استعمال کر لو گے انشاءاللہ؟ جو نسخہ صرف اینا گا جی، کوئی لمبا چوڑا نہیں، صرف اینا گا وے. اگر اے وجود نماز نہ پڑھے، کی میں آکھا جی اگر اے وجود تھوڑے جو اگر اے وجود تو اس وجود نو رب دا رزق نہ کھواؤ، نہ روٹی کھواؤ تے نہ پانی پیاؤ. بابا جی گل بھی میں سچی کر رہا ہوں، جیڑا وجود رب دے کے نہیں چکدا کیا وہ اس قابل ہے کہ رب دا رزق کھوایا جاوے؟ روٹی سامنے رکھی اپنے آپ اونچے لے جائے گی، پھڑ کے لے جاؤ مت لے جاؤ. یہ روٹی منگے بولو نہیں پہلے نماز پڑھ بعد تو روٹی. تو کی خیال ہے نمازی بن جائے گا کہ نہیں بنے گا؟ تو اس نسخے تے عمل کیڑا کیڑا کرے گا؟ سارے اونچا ہاتھ چک کے بلند آواز نال انشاءاللہ دا نعرہ لاؤ. ایسی آواز دا نعرہ لگاؤ شیطان دا کلیجہ پھٹ جاوے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی.
گی، رمضان شریف کا روزہ بھی نہیں چھوڑیں گے، سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کریں گے۔ لالچی سارے نمازی بن جائے، میرے آقا کتنا خوش ہو جانا، بتانا کتنا اے جو مقصد محفل جاننا، اے نہیں آئے لنگر کھانا تے مچھاں نتا دیں دے جی میں آئے اوہ اٹھ کے چلے گئے۔ ہم نسخے دی سویر دی ڈوز بھی سننا، میں کہا نسخہ مکمل کر دئیے۔ سویر دی قرآن کہنے ناشتے تو پہلے کہ ناشتے تو بعد، کہ بھائی یہ ناشتے تو پہلے والی ہے، انی دیر تک ناشتہ نہیں کرنا جنہی دیر نماز فجر نہ پڑھ لو، پہلے نماز پھر ناشتہ۔ ایک بندہ کہنے لگا صبح اٹھن لگا دیر ہو جائے تھے، میں نے کہا نہ پڑھو نہ لو بہتر ہے پڑھ لو، اور سویرے اٹھ کے منہ ہاتھ دھوندے جے کہ نہیں دھوندے تھے، وضو کر لو، دو سنت دو فرض پڑھ لو، فجر دی پڑھ لو کہ باقی پڑھنی آسان، فجر دی راجے شیطان کہتا اچھا کل تو پڑھیں گے، نہ کل آوے نہ نماز پڑھ پاوے، لہذا تھوڑا جا اچھی آواز نہ بولو، انی دیر تک ناشتہ۔ ویسے میں لگتا ہے جی میں شیطان کان سے پھوک ماریا بولی نہ کہ نماز پڑھنی نہ پہ جائے، اور شیطان ساڑھا دوست ہے کہ دشمن؟ دشمن کی گل مننی چاہیے یار، سارا لیکچر ایسے تھے جتا بھی سن کی دی مننی چاہیے۔ چلو جڑا شیطان نو اپنا دشمن سمجھا ہوتے اچھی آواز نہ بولا، جڑا نہیں سمجھا ہوتے نہ سن گلا کوئی نہیں، انہی دیر تک ناشتہ، جنہی دیر تک نماز فجر نہیں پڑھیں گے، تو انہی دیر تک کوئی اخبار رسالہ نہیں پڑھنا جنہی دیر قرآن پاک دی تلاوت نہیں کرنا۔ یار اپنے کرانچ نظر تے مارو، کنے کنے مہینے گزر گئے نے کسی نے قرآن کھول کے پڑھے ہوئے۔ یقین جانا حضرت صاحب ہے جڑے بزرگ بندے بیٹھے نے میری گل دی تصدیق کریں گے، ایک وہ وقت ہوندا سی اسی فجر دی نماز پڑھن جانا، جس مکان دی اگوں بھی گزرنے ساندرو تلاوت کلام پاک دی آوازاں آندیاں سی، تے ہن اے جانا جویں اسی قبرستان تو لنگ کے جا رہے ہیں، تے برکتاں اودوں کنیاں سی، ایک کمان والا سی سارا ٹبر کھان والا، دولت پھر بھی ختم نہیں سی ہوندی، آج سارا ٹبر ہی کما رہا، پیسے کا پتہ ہی نہیں چل رہا۔ اگر سچی گل کراں تو انہوں بزرگاں دے چھتے ہوئے مکانہ چسی آج بیٹھے ہیں، ساڑھی تو اوقات نہیں ایک مرلہ جگہ خرید لی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ، اپنے گھروں کو ویران مت کرو، ارے گھر بندوں سے آباد نہیں ہوتے، گھر تلاوت کلام پاک سے آباد ہوتے ہیں۔ ایک بندہ کہنا میں تے قرآن ہی نہیں پڑھے آیا، میں نے کی کہا، میں نے کہا تو سویرے اٹھ کے قرآن پاک دا دیدار ہی کر لیا کر، اور رات کی ڈوز یہ ہے کہ اتنی دیر تک سونا نہیں جتنی دیر 5 نمازاں پوریاں نہ کر لوں۔ یار میرے بیانات یوٹیوب تے فیس بک تے واٹس اپ تے آندے رہندے نے، پوری دنیا چلاندے نے۔ ایک حضرت صاحب میرا کلپ سی، ان دیکھ کے پتہ نہیں کتنے ہزار بے نمازی بن گئے، کتنے ہزار۔ وہ کلپ کا ٹائٹل میں بنایا سی مہمان کی 3 قسمیں، مہمان کی وہ کیڑیاں نے پہلی قسم دا مہمان آ جائے کہنا جاوی نہ، اور بہ جو جی روٹی کھا کے جانا، بابا جی ایڈی کالی کالی ہے چلے جانا، آ گئے نے تو میں کہنا جاوے نہ، اے مہمان دی پہلی قسم ہے۔ دوسری قسم میں آ گیا میں کہنا فٹافٹ نکلے، اچھا یار کو ضروری گل ہے تو فون تے گل نکلو فٹافٹ۔ تے تیسری قسم دا مہمان میں کہنا میرے گھر چ وڑے ہی نہ۔ مہمان دیاں کنیاں قسماں نے؟ پہلی قسم آ جائے تھے، دوسری قسم آ گیا تھے فٹافٹ، تیسری قسم ساڈے گھر چ۔ یار مسجد کدا گھر ہے؟ ایسے اللہ دے گھر چ مہماناں دی کیڑی قسم چاہیے؟ ہر بندہ اپنے گرمان چ چان کے دیکھے، اگر تے مسیطے گیا ہوئے نماز پڑھ کے پھر بھی بیٹھا ہے، درود پاک پڑھے، قرآن پاک پڑھے، ذکر اذکار، یہ مطلب ہے مہمانوں دی پہلی قسم میں رب کہنا بہ جاؤ بہ جاؤ بہ جا، ہور بہ جائے ہور بہ جا ہور بہ جا۔ تو جے مسیطے گیا جلدی جلدی ٹھونگے مار کے آؤ گیا ہوئے، جو پیچھے کو کلاشن کوف رہ کے کھلوتا ہوئے 2 سیکنڈ بوتل لگائے تے اڑا دیتا جائے گا، سمجھو مہمان دی دوجی قسم میں رب نہیں چاہتا میرے گھر چ بہت ہی دیر ٹھہرے۔ تے جڑا مسیطے وڑدا ہی نہیں، یار انہوں اپنی قسمت آنسو نہیں پانے چاہیے کہ اللہ تعالیٰ دیا نظروں چو ایڈا گر گیا ہوئے کہ اللہ تعالیٰ انہوں اپنے کہا چ وارنا پسند ہی نہیں کرتا۔ حضرت جی میرا عقیدہ وے مسیطے بندہ اپنی ہمت نال نہیں جانا، اپنی توفیق نال جانا وے۔ اگر ہمت والی گل ہوئے تو آج ساڑیاں مسیطاں چ او سہولتاں نے عام گھراں چ نہیں، اے سی لگے، پکھے لگے، کارپٹ بچھے، گنڈے ٹھنڈے گرم پانی کا بندوبست،
ہونا تو چاہیے پورا پنڈ مسیح تے آ جائے، لیکن آندا ہوئی ہے جنوں رب توفیق دیتا ہے۔ اگر حال بھی گل سمجھ نہیں آئی، ایک بندہ سی نا اپنے سیٹھ دے نال سفر کردا جا رہا سی، چلے چلے نماز دا ویلا ہو گیا، انہیں کہ سیٹھ جی نماز پڑھ لیے؟ وہ کہنے لگا مسیت آئی تے پڑھ لیں، مسیت آئی تے چلے چلے مسیت آ گئی۔ سیٹھ باہر کھلو گیا، ان کہنا جا جا کے نماز پڑھیا۔ وہ اندر گیا نماز پڑھن تو ان کو سرور آیا، لیٹ ہو گیا، یہ باہر کھلوتا پریشان ہو گیا، تو باہروں آواز کی دینا، اوئے اوئے تو باہر کیوں نہیں آ رہا؟ اوئے تین کنے اندر پھاڑ لیا وے، وہ کیڑا تن باہر نہیں آن دینا، کہنا جیڑا تن اندر نہیں آن دے رہا میں نے باہر نہیں آن دے رہا۔ یار میں ہاتھ بند کی عرض کروں گا، ہر بندہ چیک اپ کرے، اگر یہ مہمانہ جی تیجی قسم ہے یا دوجی قسم ہے، خدا را آؤ پہلی قسم چ آ جاؤ، یہ نہ ہوئے کہ مسجد تو دور رہندے ہوئی موت آ گئی۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے میرے صحابہ جدو جنت دے باغاں چ با جایا کرو تے پھل بھی کھایا کرو۔ صحابہ کرام حیران ہو گئے، یا رسول اللہ جنت چ اسی جاواں گے، قیامت میں حساب کتاب ہوگا پھر جنت جاواں گے، تسی نہیں فرما رہے ہو؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں، مسجد جنت کے کچھ ہی بول دو یار، مسجد جنت کے۔ یار میں ایک گل کراں، جہاں دنیا چ رہ کے جنت دے باغ چ جا رہا، قیامت میں کیویں جنت چ جائے گا یار؟ فرمایا مسجد جنت کے باغات ہیں، اور جنت دے باغات کا پھل کیے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، درود و سلام پڑھنا، قرآن پاک دی تلاوت کرنا، اے جنت دے پھل لگے دے۔ فرمایا مسجدے جاؤ تے غیبتاں چغلیاں نہ کریا کرو، دنیا دیا گلاں نہ کریا کرو، آپس لڑائی فساد نہ کریا کرو، مسجد جا کے رب دا ذکر کریا کرو، جنت دے پھل کھایا کرو۔ اور میں تاڑے کے سوال کریں گا، سان نمازی بننا چاہیے کہ نہیں بننا چاہیے یار؟ مجھے بولو ذرا، اگر تسی چاہتے جی اسی نمازی بن جائیے، ساڑے گھر والے بھی نمازی بن جانے، بچے بھی، دوست احباب بھی نمازی بن جانے، تو یار میں ایک کتاب لکھی ہے، دا نام ہی رکھے نمازی بننے کا نسخہ۔ کی نام ہے؟ ایک کتاب ایسی ہے، ایک 5 نسخہ جات نے جنہ چو ایک دن دسیا ہوئے۔ الحمدللہ ایسی کتاب ہے جیڑا بھی پڑھتا ہے نمازی بن جاتا ہے۔ اس کتاب چ نماز پڑھن دے فائدے، نماز نہ پڑھن دیاں سزاواں، جماعت نہ نماز پڑھن دے فائدے تے جماعت ترک کرن دیاں وعیداں، پھر زندگی چ جڑیاں نمازاں قضا ہو چکیاں انہوں کیویں ادا کیتا جاوے۔ تے ایک گل کردے یار میں شرم آندی ہے، میں دیکھے چٹیاں داڑیاں نے، پوتے پڑپوتے والے تے غسل دا طریقہ وضو دا طریقہ نہیں آتا۔ میری اسلامی بہناں نیل پالش لگی ہوئی ہے تے غسل ہو رہا ہے۔ میں پھر ایک نوجوان نے میں کہا یار غسل چ کنے فرض ہونے؟ جلنا بولا جی 3۔ میں بڑا خوش ہے کہ چلو پتہ دیا، میں کہا 3 کیڑے کیڑے نے؟ کہندے جی صابن، تیل تے تولیہ۔ اج یہ ساڈا حال بنیا ہے۔ میں پھر اس کتاب چ غسل دا طریقہ، وضو دا طریقہ، تیمم دا طریقہ، بلکہ میت نو کیویں غسل دیتا جاوے، انہوں کفن کیویں پہنایا جاوے، اور پھر وضو دے دوران جڑیاں دعاواں پڑھیاں جاتی ہیں یار ایڈیاں کمال دعاواں۔ سدا ہاتھ تو وہ یا اللہ میرے سجے ہاتھ نامہ اعمال ملے، کھبے ہاتھ نہ ملے، چہرہ تو وہ یا اللہ میرا چہرہ 14ویں رات دے چاند کی طرح چمکن والا بن جاوے، سر دا مسا کرو یا اللہ میں نے عرش دا سایہ عطا کری۔ تو میری تاڑے اگے ایک گزارش ہے کہ یار اج اگر تسی ایک کتاب دا تحفہ لے کے اپنے گھر والیاں واسطے، اپنے دوست احباب واسطے، رشتہ داراں واسطے لے کے جاؤ، تاڑے دیتے ہوئے تحفے نال اگر کوئی نمازی بن جائے تو ہو سکتا ہے ساڑے سارے واسطے جنت سے جان کا سبب بن جائے۔ تو ایک کتاب تانوں میرا مطلب ہے کہ بچہ پیچھے کھلوتا ہے گا، وہ انشاءاللہ تعالیٰ تانوں کتاب پہنچا دے گا۔ ایک کتاب ہے اصلاح معاشرہ، معاشرے دی اصلاح کیویں ہوئے، اچ میاں بیوی دے حقوق تے والدین دے حقوق میں اس انداز نال لکھے نے جڑے ماں باپ نوں گالاں کردے سی وہ بھی ماں باپ دے ہاتھ پیر چومن والے بن گئے۔
اور ایک کیا کتاب ہے بھی بڑی ضروری کتاب جے اللہ قریب ہے تو پھر ہم داتا صاحب کیوں جانے ہیں ولیاں دے کول جانے ہیں ادا جواب میں ات انداز نہ دیتا ہے کہ کئی نجدی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے ہیں ایک کیا کتاب ہے بھی ہر کار دی لوڑ جے ہر کار دی لوڑ شرک کیا ہے اور بدعت کی حقیقت اج ایمان دے ڈاکو بڑے نے کوئی کہنا یا رسول اللہ کہنا شرک ہے کوئی کہنا حاضر ناظر ماننا شرک ہے کوئی کہنا بندے نے داتا کہنا شرک ہے میں یار انہاں دے اس انداز نہ جواب دیتے کہ کئی بد عقیدہ پڑھ کے خوش عقیدہ بن گئے یار ایک یہ کتاب ہے پیغام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اے تو یار ہر کار دی لوڑ جے آج حضرت صاحب بڑے بڑے عزت والے کار انہاں دیاں بچیاں بچے ساری رات نیٹ تے لگے نے موبائل تے لگے نے پھر کراچو فرار حاصل کرنے لو میرج کرتے ہیں میں اس کتاب سے دسیا لو میرج کی یہ انجام کی نکل آوے تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام کی دیتا ہوئے یار کئی نوجوان لڑکیاں لڑکے پڑھ کے راہ راستے آ چکے ہیں ایک یہ کتاب ہے ہم میلاد کیوں مناتے ہیں میلاد شریف کا مہینہ آ رہا ہوئے میلاد شریف تو لکھاں روپے خرچ کریں گے لیکن اگر کوئی پوچھے کتنے لکھا جی جواب نہیں دے پاندے میں ایسے دلائل دیتے کہ جڑے میلاد شریف دے منکر سی وہ بھی میلاد شریف منان لگ پے ایک یہ کتاب اج دے دور دی بہترین کتاب ہے گلشن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہکتے پھول آج کوئی صحابہ کرام نے برا کہہ رہا ہے تو کوئی اہل بیت اطہار نے برا کہہ رہا ہے اسی سننے اسی دونوں نے سلام کرنے ٹھیک ہے میں اس کتاب سے دسیا وے چاہے کوئی صحابی ہے یا کوئی اہل بیت اطہار ہے سب نو فیض میرے آقا کو لے ملیا وے ٹھیک ہے پھر صحابہ کرام دی عظمت اہل بیت اطہار دی عظمت دسیے انہاں دے آپس سے تعلقات کسی اور دسے نے اور پھر جڑے انہاں تے اعتراضات کردے نے وہ دے اعتراضات دے جوابات بھی میں دیتے نے یار ایسے جوابات نے کہ کئی بد عقیدہ پڑھ کے نا سیدھے رستے تے آگے نے یہ چند کتاباں گڈی دے وچ رکھ کے لے آندیاں سی جنہاں نو چاہیے ہون یہ کتاباں ضرور لے کے جانا اگر اللہ تعالیٰ توفیق دے تانوں کسے نے تے غوث پاک دے نا دیاں 11 کتاباں لے کے پنجتن دے نا دیاں 5 کتاباں لے کے تقسیم کرو یار آج ساڈے سنیا چ جہالت بہت زیادہ آ چکی ہے تسی بیان انہیں سنیا وے ہو سکتا ہے تھوڑی دیر بعد یہ اثر ختم ہو جائے لیکن یہ کتاب ایک ایسی ہے جدوں تسی کتاب پڑھو گے تو پھر سارا بیان تازہ ہو جائے گا اس واسطے سارے دوستاں کے میں عرض کروں گا چند کتاباں بس رہ گئی سی گڈی دے وچ ہاں جی ایک کتاب جڑی نمازی والی وہ صرف 100 روپیہ ہدیہ ہے باقی ساریاں کتاباں جڑیاں نے یہ تمہیں 500 روپے کا سیٹ مل جائے گا تو کوشش کرو یار یہ سیٹ لے کے جاؤ اللہ تبارک و تعالیٰ میں تے تانوں سارے عمل دی توفیق عطا فرمائے میریاں گلاں ہو سکدیاں تانوں کڑیاں لگی ہون لیکن خدا کی قسم میرے دل چ ایک درد ہے میں کہنا ہوں میرے آقا دے جنہیں بھی امتی نے سارے جنتی بنا جان سب گناہاں نو چھڑ کے نیکی دے رستے چ آ جان یار میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے اس دنیا چ آن دا مقصد یہ سی کہ سانو سیدھے رستے تے لا آج اسی سیدھا رستہ چھڑ کے شیطان دے رستے تے چلنے پیا یار یہ انجام بہت برا نکل جاوے دنیا چ بھی پریشانی قبر تے حشر چ بھی پریشانی میدان محشر چ بھی پریشانی آؤ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دامن نہ وابستہ ہو جاؤ علامہ اقبال نے گل کر کے حد کر دی تھی وہ کہتا ہے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق پڑھو درود اج سرکار آ گئے سارے پڑھو درود اج سرکار آ گئے دنیا دے دو جہانا دے